یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہیلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ آج ایک بار پھر ہم شیخ منظور صاحب سے بات کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ جو لمبے عرصے تک انٹرنیشنل افیئرز کو کور کیا ہے اور ویسٹ ایشیا کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، امریکہ کی فورن پالیسی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے زمانے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے اندازے، اٹکلیں بار بار فیل ہو جاتی ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی ایکسپرٹس ابھی بھی کس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم شیخ منظور صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے، جو غزہ میں امن کے لیے بنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں یورپ کے بہت سے ملک حصہ نہیں لے رہے ہیں، کئی اور بھی ملک حصہ نہیں لے رہے ہیں، کینیڈا کو بھی انہوں نے باقاعدہ انویٹیشن واپس وِڈرا کر لیا ہے۔ اس کا کیا کچھ ہوگا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غزہ کے کفن میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ کیا کچھ ہے شیخ منظور صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو ایران کو مسلسل کبھی دھمکی، کبھی ایک قدم پیچھے، کبھی ایک قدم آگے، ہفتے کے شروع میں کہا کہ نقشے سے مٹا دیا جائے گا ایران کو، پھر کہا گیا کہ ابھی ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ ہم ہتھیار بھیج رہے ہیں پورے اس علاقے میں۔ تو یہ کیا کچھ ہے، اسے کیسے سمجھیں، اور باقی دنیا کی سیاست کس طرح سے یہ بیلنس آف پاور جو بگڑ رہا ہے اور بن رہا ہے، اسے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ ہے یہ جو بورڈ آف پیس، کچھ لوگوں نے اس کو بورڈ آف قبضہ بھی کہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ امریکہ کا جو یونیپولر ورلڈ میں ایک مقام تھا وہ کھو بیٹھا ہے۔ یہ اس کی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ٹرمپ کا مگا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اس کی ساکھ تھی انٹرنیشنل لیول پر وہ ختم ہوئی ہے۔ اب وہ مانتے نہیں ہے، بہت سارے کنٹریز مانتے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ بڑا بروٹل طریقہ ہے، انپریڈکٹیبل ہے، کسی کو اپنے الائز کو نہیں بخشتا ہے۔ ایک نیا سسٹم جو کچھ بچا کھچا رہا تھا یونائٹڈ نیشنز کا، اس کو بھی تباہ و برباد کرنے میں لگا ہے۔ اب دیکھیں اس کو کیا ہے، جب سے خاص کر پچھلے 5-8 سال کے دوران امریکہ کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے افغانستان میں ان کو بری طریقے سے وڈرا کرنا پڑا، لیٹر آن یوکرین وار ہوا، یا غازہ میں جو رول رہا، یا غازہ میں جس طریقے سے امریکہ نے بلنٹنٹلی ایک اسرائیل کو جو مدد کیا، اب اس کے الائز اس پہ مخالف ہو گئے۔ اب یہ کوشش کر رہا ہے دمکانے سے، ڈرانے سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کینیڈا کو میں کھاؤں گا، کبھی کہا گرین لینڈ کچھ بھی ہے نارتھ امریکہ کا ایک حصہ ہے، وینزولا کا سبوں کو پتا ہے، غازہ کے بارے میں اس کے انٹینشنز پہلے سے ہی پتا ہے، اب لیپا پوچھی کر کے اب اس کو دوسرے طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران پر ایک دن دھمکی دیتا ہے، دوسرے دن صلاح کا وہ جو اولیو برانچ دکھاتا ہے، لیکن یہ اس کے انٹینشنز بھی دکھاتا ہے اور امریکہ کی ڈیسپریشن دکھاتا ہے، وہ کس طریقے سے وہ یونیپولر ورلڈ میں اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کا ایک اور چیز ہے، وہ بلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کو کہتا ہے آپ ایدر مائی وے اور ہائی وے۔ یہی وجہ ہے جو بورڈ آف جو پیس بنایا، کیا یہ ہونا چاہے تھا یوزولی انڈر دی آسپیشیز آف یونائٹڈ نیشنز، اور اپنے آپ کو لائف لانگ پریزیڈنٹ اس کا بنایا۔ کسی کو پتا نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے۔
اور 6 ممبروں کا ایک اور بورڈ بنایا جو اس کے انڈر کام کرے گا، جس میں مارک روبیو جس کو ہیڈ بنایا ہے. بدقسمتی اس میں 3 پرو اسرائیلی ہے، ایک بھی فلسطینین نہیں ہے. جس میں اس کا سن اللہ ہے، مارک روبیو ہے، اجے باگا ہے یا دوسرے لوگ ہے، ایک بھی یہ. اب جس چیز میں جو ایک کنٹری ہے، سٹیٹ ہے، ڈسپیوٹڈ ہے، اگر ان کا اور مین سٹیک ہولڈرز جو ایشو ہے، اگر ان کا نمائندہ نہیں ہوگا تو اس کا کام کیا ہے؟ ان کی بات کون کرے گا؟ اب بنایا اس کو بورڈ، اس کا بنایا 50 کنٹریز، کیا ہے اس کا کام؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا. الٹیمیٹلی جو امریکہ کہے گا، ان کو جو ہانکتا ہے پھر ان کو اپنے یہ پاور کے ذریعے بلنگ ٹیکٹک نہیں. یہی دیکھیے کل جو ہے کینیڈا جب ان کے خلاف تقریر کی تو کہا میں آئی ایم وڈرائنگ یور. حیثیت کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے کس حیثیت سے یہ بورڈ بنا رہا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن نہیں ہے؟ کیا دوسرے فورم نہیں ہے؟ کیا یہ سارے کو بنا کے جو 5 پاورز اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ان کی ذمہ داری نہیں تھا کلیکٹیولی وہ ایک بناتے؟ جیسے آپ نے دیکھا یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی اس میں 5+1 کی جو ہوئی، اس میں 5 پاورز اٹ واز لیٹر آن انڈورسڈ بائی یونائٹڈ نیشن. انڈیا کو انڈیا نے بھی ابھی تک نہیں کی ہے. آج پیپر میں آیا ہے کہ شاید وہ نہیں کریں گے اس میں جوائن. بہت سارے یورپین کنٹریز نے پہلے ہی کہا ہم نہیں جوائن کریں گے، جو میجر یورپین کنٹریز. اب باقی اس میں سارے وہ کنٹریز ہیں جو بیسیکلی کمزور ہے، جو اس کو کنفرنٹ کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے، جن کے جیسے بزنس انٹرسٹ ہے یا فائنانشل انٹرسٹ ہے. ان میں سے میکسیمم اسلامک کنٹریز ہیں، وہی زیادہ ہے. شیخ صاحب ایک چیز جو آپ نے اب تک بتائی اس میں بڑی ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ کا ڈکلائن ہے، ڈیسپریشن ہے، اور اس کے امریکہ کے ارادے صاف نظر آ رہے ہیں. دیکھیے کوئی انٹرنیشنل باڈی ہم نے اب تک تو نہیں دیکھا، کسی بھی انٹرنیشنل باڈی کا کوئی پرماننٹ چیئرمین ہوتا ہو. یونائٹڈ نیشن کا بھی سیکریٹری جنرل ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے، پھر دوسرا کوئی آتا ہے. تو یہ اس سے بھی آگے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک ملک کا ڈکٹیٹر کوئی بننا چاہتا ہے، وہ ڈکٹیٹر بنتا ہے. یہ پوری دنیا کا ڈکٹیٹر بننا چاہ رہا ہے. اس کو 5 جو کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری، اس کے سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز نہیں مان رہے، یورپ کے کئی ساتھی نہیں مان رہے، پھر بھی وہ کہتا ہے چلا ہی جاؤں گا، میں اسی راستے پر چلوں گا. اسے روکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا کہ نہیں؟ روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ اس کی ٹرم ختم ہو جائے گی، یہ جو 4 سال کی ٹرم ہے، پھر کون اس کو رکھے گا؟ امریکہ کا جو نیا پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں بس اس کو مانے گا. اینڈ اگلے 3 سالوں کے دوران جو کچھ بھی ہوگا کس کو کیا پتا ہے پولیٹیکل سچویشن کیا رہے گی ورلڈ میں. جس فاسٹ طریقے سے ورلڈ اس وقت موو کر رہا ہے، چرننگ ہو رہی ہے، کون نئے پاورز ہے، وہ کون اس کی مانتا ہے. اس نے کہا گرین لینڈ پر قبضہ کروں، اب وڈرا تھوڑا کیا نہیں جی مجھے آپ دیجئے اس پر، جو کسی علاقے میں اس کے جو ہے ملٹری انسٹالیشن وہاں پر ہی دے. فلانی جگہ گرین لینڈ پر دھمکی دینے کا اسے امیڈیٹ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک خاص علاقے میں اس کی فوج رہے گی، اور نیچرل ریسورسز پر بھی ایک حصہ وہ اپنے ایکسپلائٹ کرے گا. دھمکی کا کوئی فائدہ تو ہوا؟ دیکھیے اس کا فائدہ یہ تھا، ایکچولی 1950 میں ایک ٹریٹی ہوئی ہے ان کے ساتھ جس میں ان کو وہاں پر ایک ملٹری انسٹالیشن قائم رکھنے کی اجازت تھی، اور وہ ہے وہاں پر. اب یہ کہتا ہے مجھے اس کو سیکیور کرنے دیجیے. ابھی اب پہنچ گیا ڈیگو گارشیا پہنچ گیا، وہ کہتا ہے جو انڈین اوشن میں ہے اس کو بھی کیوں دیا. وہ ہر ایک کو اپنے الائز کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اچھا یہی دیکھیے جن کا انٹرسٹ ہے یوکرین وار میں، جو کنٹریز ریئلی انوالوڈ ہے، جن کو اس کا اثر ہے، وہ تو یورپین کنٹریز ہے، چاہے وہ فرانس ہے یا دوسرے جرمنی ہے، دوسرے کنٹریز ہے. وہاں سے وہ کہتا ہے ان کو آپ میرا مانیے.
بجایا ان کے ساتھ مشورہ کرتا. یوزولی کیا کرتے ہیں, مشورہ کرتے ان کے ساتھ کیا اس کا وے آؤٹ ہے, جنگ اتنی دیر سے اگر چل رہی ہے اس کو کیسے ہم ختم کریں گے. ان کو بھی اس بارگیننگ میں یہ اب وہاں سے یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, بات چیت خود کرتا ہے. اور وہ کارل ڈیلیگیشن اس کا جو وٹکاف ہے وہ پہلے رشیا گیا, اور آج وہ سارا گروپ جو ہے وہ یو اے ای پہنچ گیا نیگوسیشن کے لیے, جہاں پر رشیا نے ان کو کلیئرلی کہا ہے ایک علاقہ آپ کو میرے چھوڑنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہے. اب ایران کو اسی طریقے سے ایران کے بارے میں بلو ہارٹ بلو کولڈ چلتا ہے, لیکن اس کا انٹینشن جو ہے بیسک انٹینشن, یا ایران میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ریپلیسمنٹ کچھ نہیں ہے. کس کو بنائیں گے؟ ایک لایا تھا سٹوج رضا شاہ پہلوی کا لڑکا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. خود کہا کہ ہی از اے ڈیسنٹ مین بٹ ہی از ناٹ بینگ ایکسیپٹیڈ بائی پیپل. خود ہی یہ اس کے اپنے ورڈ سے. دوسرا ایک نظام ہے, ایک نظام کا وہاں پر کوئی جس کو یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر کوئی اپوزیشن ہے نہیں وہاں پر. جو سسٹم ہے سسٹم میں ہی, سسٹم میں سارے یونائٹڈ ہوتے ہیں ایک, جب when it comes to war against confrontation against US or any Israel, تو سارا سسٹم ایک ہے. There may be some differences within the system, but when there is a question of sovereignty, integrity, country کی independence کا ہے تو سارے ایک جٹ کر ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب وہ کہتا ہے, اور اس وقت ایک چیز اچھا رہا ہے ایران کے بارے میں, 3-4 عرب کنٹریز نے اس وقت بڑا پازیٹیو رول ادا کیا جو 2000 پہلے وہ نہیں کرتے تھے. انہوں جس میں سعودی عرب تھا, قطر بھی تھا, کسی حد تک ایجپٹ بھی, انہوں نے کہا اٹ ول بی ڈیزاسٹرس فار دی انٹائر ریجن. یہ نہیں ہے, چونکہ ایران نے کلیئرلی کہا تھا اگر ہم پر حملہ ہو جائے گا جو اٹ از اے ریڈ لائن, ہم کسی کو بھی نہیں اسپیئر کریں گے. تو شاید رک گیا, لیکن اس کا پتہ نہیں ہے. اور کل کہا کہ ارمڈا آ رہا ہے, وہاں پھر ایڈوانس ہو رہا ہے, یعنی کہ انپریڈکٹیبل. آپ نے دیکھا کہ جب یہ آ گیا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایران کے ساتھ نیگوسیشن کروں گا نیوکلیر ڈیل پر. 3 مہینے ان کو انگیج رکھا اور الٹیمیٹلی اسرائیل کے ذریعے حملہ کرایا, اور اس نے کہا میں نے ان کو بزی رکھا تاکہ ان کو یہ شک نہ ہو جائے. اب لوگ اتنے بھی نہیں ہے, ساری کنٹریز کو پتا ہے اس کے انٹینشنز کیا ہے, کرنی اور کتھنی میں کتنی فرق ہے اس میں. اور ایک آتا ہے اس کے یہ جو ہے, پھر کچھ شاید سیکورٹی والے اس کو روکتے ہیں کہ یہ امپاسبل نہیں ہے, اگر یہ کریں گے اس سے مزید پرابلم ان کے لیے ہوگی. الٹیمیٹلی انہیں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے یہ ساری گیم جو ہے, یہ جو کہتے ہیں نا, ایک گانا تھا, کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن, یہ کھو گیا. امریکہ کے بیتے ہوئے دن لوٹا دے, یہ ان کی کوشش ہے کہ دنیا پر جو ہمارا جو راج ہوتا تھا وہ کسی طرح سے واپس آ جائے. اور یہ راج, یہ دیکھیں ایک چیز اور شیخ صاحب ہو رہی ہے کہ غازہ میں جو قتل عام ہوا اس کے نتیجے میں نیو یارک کا الیکشن ہم نے دیکھا, وہ باقاعدہ وہ جیتا ممدانی, اور بھی کئی شہروں میں ایسا ہوا. تو خود امریکہ کے اندر کی, یورپ کی سیاست بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے غازہ والے اس جنگ سے. اور خاص طور پر ایران نے جس طرح سے ایکسس آف ریزسٹنس کو مضبوط کیا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران. وہ ابھی 2 دن پہلے اسرائیل کے فارمر ڈیفنس منسٹر لیبرمین نے کہا کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا 12 دن کی جنگ میں. تو جب یہاں تک بات آ گئی تو اب آگے کہاں, کتنا اسپیس ہے امریکہ اور اسرائیل کو؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ ابھی آپ ریسنٹ رپورٹس اگر آپ دیکھیں گے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل نے بھی امریکہ کو کہا کہ ایران کے ساتھ مت چھیڑیے کہ اٹ ول بی ڈینجرس فار اس. ان کو اپنی پڑی ہے.
ان کو محبت نہیں ہے ایران کے ساتھ، لیکن جب وہ اپنے سیکورٹی اپریٹس دیکھتے ہیں، سیٹ اپ دیکھتے ہیں، ان کو لگ رہا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے ان کا۔ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ فی الحال رک گیا۔ کب کس حد تک رکے گا، کب تک رکے گا، اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا جو ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا، بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، ایک اس کے پہلی بات اس میں یہ ہے، اس کے ایک دماغ میں جو سوار ہے، کچھ چیز ہے اس کے دماغ میں، ذہن میں ہے، اس کو وہ somehow he wants to execute it or implement it without realizing its implications and repercussions۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو اس کو اب اس کے جو ہے اس کے لوگ بھی اب ایسے ہی آ گئے ہیں وہ۔ اب دوسری چیز آپ نے کل میں نے ایک دیکھا تھا کہ ریٹنگ کیا ہے اس کی، ٹرمپ کی امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں ریٹنگ بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اس کا ایک جو ہے، جو اس کے وہ جو نا وائٹس جو ہے، ایک جو پرانے رہے ہیں، وہ ابھی بھی اس کے انفلوئنس میں ہے، وہ ابھی بھی اس کے انفلوئنس میں ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے انہی کے بل بوتے پر یہ جو کر رہا ہے۔ اور یہ کل جو اس نے ڈاووس میں لیکچر دیا ہے، اس نے کہا ہم نے اکنامی کو سدھارا ہے، امپرومنٹ ہو گئی ہے، جو ڈیفسٹ ہے وہ کم کیا ہے، چونکہ اس نے ایسے ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان میں انکریز کرایا، ٹیرف اپنے حق میں کرایا۔ حالانکہ چائنا، انڈیا جو میجر ٹریڈ پارٹنرز ہے، چائنا کو ریلیف دیا 1 سال تک، انڈیا کے ساتھ ابھی تک 1 سال ہوا، ابھی تک ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کنٹریز کے ساتھ، ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہے، برازیل کے خلاف ہے۔ اور شیخ صاحب کچھ اور چیزوں پر ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے۔ ایک چیز ہے جو ہم یعنی آپ ایک لمبے عرصے سے اس پورے علاقے کو دیکھ رہے ہیں، اب ایک ایسی سچویشن آئی جہاں امریکہ کا جو ڈکلائن ہے وہ بالکل صاف نظر آیا۔ بالکل نئے سینیریو میں اسرائیل، یہ خود اسرائیلی میڈیا میں چیزیں چھپی ہیں، اسرائیل اور عرب ملکوں نے ایران پر حملے سے روکا ٹرمپ کو، یہ باقاعدہ خبر آ گئی۔ تو یہ ڈکلائن کی دوسری سٹیج ہے، جب دشمن خود کہنے لگے کہ صاحب ایران پر حملہ نہ کرو۔ تو کیا وہ جو ایگزسٹنس کو خطرے کی بات نتن یاہو کہتا رہا ہے، اور ایران بھی یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ اسرائیل اپنے آپ میں ختم ہو جائے، پگھل جائے، یہاں سے لوگ چلے جائیں، 10 لاکھ لوگ جا چکے ہیں، ایسی کچھ خبریں ہیں۔ تو کیا دنیا، خاص طور پر ویسٹ ایشیا، اس طرف جا رہا ہے جس طرح سے ایران کے ریولوشنری لیڈرز نے 4C کیا تھا، جس میں امریکہ سب سے بڑا شیطان اور اسرائیل کینسرس ناسور، یہ ختم ہونا چاہیے؟ کیا دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے کیا؟ دیکھیے ایک چیز عربوں میں یہ شاید چینج آئی ہے، ایکسپٹ ایک آدھ کے بارے میں چھوڑ کر، یہ آئی ہے کہ ان کا جو بیسک جو ان کے لیے جو خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے، ناٹ نو ایران۔ یہ ایک بہت شفٹ ہوا ہے ان کی پالیسی میں۔ ابھی جو پرانے تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سعودی عربیہ، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ امریکہ نے بہت پریشر کیا سعودی عربیہ کو ریکاگنائز کرنے کے لیے، لیکن ہم نے ریزسٹ کیا، اس کا کلیئر بیان آیا۔ یہ اسی طریقے سے جو حالات ایران اسرائیل جنگ کے بعد پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اسرائیل نے جس بلنٹنٹلی قطر پر حملہ کیا، ان کو بھی الارم، وہ جو ہے نا الارم بیلز، ان کو بھی بجنے لگے، ان کو بھی لگا۔ اب جو میں پہلے کہہ رہا تھا، ایران ایک دیوار ہے بٹوین عربس، ایک طرف عرب اور پاکستان بھی اس میں رکھیے، دوسری طرف ان فورسز جو اسلامک ورلڈ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی لیڈ کر رہا ہے امریکہ اینڈ اٹس الائز، جو خاص کر اس کا اسرائیل ہے۔ ایران میں کچھ ہوگا، سب سے ولنریبل بنے گا پاکستان۔ ایران میں کچھ ہوگا، سب سے ولنریبل ہے all 6 GCC اسٹیٹس۔
وہ ان کا جو ہے then it's a matter of few days months کا جو ہے سارا کھیل ان کا ختم ہو جائے گا. ان میں ایسا ہی کریں گے کسی کو بنا کے, اور وہاں پر پاپولیشن بھی اتنی چھوٹی ہے, کسی کو 5-6 ہزار لوگ لے کر ہی وہاں پر کوئی سارا تباہ کر سکیں گے. ان میں وہ شمتا نہیں ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں ایران میں اتنی بار کوشش کی گئی بڑے پیمانے پر, یہ جو لیٹسٹ تھا اس کے بعد جو وار تھا, اس سے پہلے کتنی بار وہاں پر پروٹیسٹ کیا اور بڑے پیمانے پر ڈسلوائز کرنے کی, کیونکہ ایک یہ بڑی کنٹری ہے, ایک بڑا سسٹم ہے چلانے میں, جس میں کہیں نہ کہیں پیپلز انوالومنٹ بھی ہے جو ان کنٹریز میں نہیں ہے اتنی. اس وجہ سے وہ سروائیو کر گئے. وہ وہ جو کہتے ہیں نا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران گرا جہاں پر پبلک سپورٹ ہے, جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اب تک ناکام ہوتے رہے ہیں, اگر اس کے باوجود ایران گرا تو عرب حکومتیں تو بالکل جسے کہتے ہیں چٹکی بجاتے ہی, چونکہ ان کے ساتھ تو پبلک بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ پبلک بھی نہیں ہے. جی. اچھا, اس بیچ میں پبلک نہیں ہے, دوسرا ڈیفینس نہیں ہے. جی پبلک نہیں ہے, ڈیفینس نہیں ہے, اور کنٹریز چھوٹی ہے, لاکھوں کی ہے, ایکسپٹ سعودی عربیہ میں ہے جو کچھ آبادی, ایک دم گریں گے. ان کے پاس رہا کیا؟ اس کے بیچ میں اس درمیان کچھ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے سعودی عرب کے ایک سابق فوج کے افسر نے کہا تھا کہ یو اے ای اسرائیلی ایجنڈے پر تمام عرب ملکوں کو کمزور کر رہا ہے. اب ایک بڑے عرب اخبار میں ایک بہت بڑے ایکسپرٹ نے سعودی عرب کے یہ لکھا ہے کہ اسرائیل جو یو اے ای جو ہے وہ ٹروجن ہارس لفظ استعمال کیا ہے, یعنی اسرائیل کا ایجنٹ ہے. تو اب کیا وہ جو صدام حسین کے ذریعے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے وقت پر جی سی سی بنا تھا ایران کے خلاف, کیا وہ جی سی سی بھی سب چرمرا گیا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جی سی سی کی پہلے ہی اس وقت جو ہے کولیپس ہوا جب انہوں نے قطر پر جو ہے امبارگو کیا, ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز, اس میں پوری تراٹ پڑی. ایک طرف 3 کنٹریز ہوئے جس میں یو اے ای, سعودی عربیہ اور بحرین ہے, دوسری طرف قطر الون تھا, اور کویت اور عمان جو تھا وہ نان الائنڈ رہے. انہوں نے تعلقات خراب نہیں کیے, ان دی وے دے مینٹین ریلیشن, لیکن وہ ان کے ساتھ بھی نہیں گئے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ حقیقت ہے, یو اے ای از میجر, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ اسرائیلی انٹرسٹس, اسرائیلی پالیسیز کو عربوں اور مسلم کنٹریز میں پرسیو کرنے کے میں بہت اہم رول کیا ہے. ایک رپورٹ آئی تھی کہ اسرائیل یو اے ای نے ساؤتھ افریقہ کو کچھ several $100 million آفر کیے کہ وہ نتانیاہو کے خلاف جو کورٹ میں, انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس کو وڈرا کرنے کے لیے. یہ آپ کو خود سمجھ میں آیا. جی. اور یہ جو ہے اسی وجہ سے وہاں پر فل فلیجڈ وہاں پر کاروبار چل رہا ہے. اچھا, یو اے ای کا کیا ہے؟ یو اے ای آلریڈی اٹ ہیز بیکم آئسولیٹڈ ان دی عرب ورلڈ, پرٹیکولرلی ان دی گلف کنٹریز. ایک تو حال ہی میں جو سعودی عرب نے ان کو جو ان کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے, جس کی وجہ سے اس کے جو ٹرپس تھے ان کو یمن سے وڈرا کرنا پڑا. اور دوسری بات, مسلم ورلڈ سے ناراض ہے کہ صومالی لینڈ پر یہ واحد مسلم کنٹری ہے جس نے کنڈمنیشن نہیں کی, جس کو اسرائیل نے ریکاگنائز کیا. تیسری بات جو وہ کہتے ہیں یہ ایک بزنس تاجر بن گیا ہے, اور جہاں بھی اس کو آئل انٹرسٹس نظر آ رہے ہیں تھرو ملیٹنٹ گروپس اس کو قبضہ کر کے اپنے حق میں کر رہا ہے, جیسے ٹرمپ کر رہا ہے بڑے پیمانے پر. یہ اسی وجہ سے ایک قسم کا جو اس کو دھچکا لگا ہے پچھلی بار, یہ جو یمن کے بارے میں جو لگا. حالانکہ یہ بھی رپورٹس آ رہے تھے یہ یمن کو 2 حصوں میں, نارتھ اور ساؤتھ میں سپلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب سوڈان میں 2, وہ پہلے بھی کئی بار ہم نے آپ کے اس میں کہا, سوڈان میں بھی جو ملیشیا گروپ ہے اس کو فنڈنگ اینڈ فائنانسنگ یہی کر رہا ہے.
لیبیا میں جو ناردرن الائنس وہاں جو ہے غازہ میں، اس کو بھی یہی کر رہا ہے، آبیاری کر رہا ہے۔ یہ کلیئر ہے ایکچولی، یہ ان کے بھی ایمبیشنز ہوئے تھے کہ یہ ایک پاور کے طور پر ایمرج ہو جائے گی، لیکن اب آپس میں لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے چونکہ سعودی عربیہ ان سے بڑی کنٹری ہے، ایریا میں بھی، پاپولیشن میں بھی، انفلوئنس میں بھی ایک اسلامک سینٹر ہے، اس لیے بائی اینڈ لارج میکسیمم جو ہے عرب کنٹریز اور اسلامک کنٹریز دے سائڈ ود سعودی عربیہ رادر دین ود۔ اچھا، سعودی عربیہ میں یہ تھوڑی بہت عقل آئی ہے، ناؤ دے وانٹ ٹو ٹریڈ کاشس پاس ریگارڈنگ اسرائیل۔ وہ اتنا نہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو شاید یہ بھی لگ رہا ہے اب یو اے ای اتنا آگے بڑھا ہے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور بدنامی ہی ہوگی، اس لیے وہ دور ہٹے ہیں اس۔ تو شیخ صاحب آپ نے اب تک ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے جو ہمارے یہاں بھارت میں تو میڈیا میں کہیں نظر نہیں آ رہی، کہ یو اے ای ایک تو یہ کہ اسرائیل کے ایجنڈے پر اس علاقے میں کام کر رہا ہے، وہ سعودی عرب سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور کئی جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ کو ایک بڑی رقم دینا چاہتا تھا یو اے ای تاکہ انٹرنیشنل عدالت میں جو مقدمہ ہے نیتن یاہو کے خلاف اور ان کے ڈیفنس منسٹر کے خلاف باقاعدہ وارنٹ ہیں، وہ مقدمہ واپس لینے کے لیے پیسہ دینا چاہتا تھا۔ تو یہ اور ایک صاحب ہے ایرک پرنس جو ابو دھابی میں بیٹھے ہیں، جو ایک 100 فوجیوں کی ایک فوج بنا کر کے اور ان کے ایک طرح سے ایمبیشن بڑھانے کا بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ ایرک پرنس کا ایلیمنٹ کتنا کام کر رہا ہے یو اے ای کو چلانے میں، یہ تمام فیصلے لینے میں؟ دیکھیے، پہلی بار جب فیسلٹی آپ نے کسی کنٹری کو نہ صرف ایمبیسی کے لیے ہے، وہاں پر آپریٹ کرنے کے لیے دیا۔ آپ دیکھیے جو یہ بھی رپورٹ آیا ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوا، میکسیمم جو لوگ ہیں وہ یو اے ای بیس سے بتایا شاید ہے، ان سے ہی وہاں پر ہی سارا وہ آپریٹ کر رہے تھے، مڈ سی سے آپریٹ کر رہے تھے، وہاں پر کمپنیز آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے چیزوں بزنس کو بھی بنائے انہوں نے، الیگل جو چیزیں ہیں اس کو بزنس کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑا سینٹر بنا ہے، وہاں پر انہوں نے ہوٹلز، ریسٹورنٹس کھولے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی چاہے دوسرے کنٹریز سے، ابھی جو کنٹریز کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے وہ ڈائریکٹلی وہاں ٹیلی ویژن سے نہیں ہوتا ہے، وہ دبئی سے ہوتا ہے یا ابو دھابی سے ہوتا ہے، یہ نیا، یہ اوپن ٹو ایوری باڈی۔ ابھی دیکھیں یہ جو یوکرین کی بات ہوئی وہ تو یو اے ای میں ہی ہو رہی ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ اب سارے، ایک چھوٹی کنٹری ہے اس لیے عیان جلدی ہو گیا ہے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے عربوں کو بھی لگ رہا ہے یہ ان کے جو ان کے انٹرسٹ اپنے تھے، کچھ بھی کہے، اگر ان کو اتنا نہیں تھا پیار فلسطینیوں کے ساتھ، اتنا نہیں تھے، لیکن جی سی سی واز ورکنگ ایز اے ون یونٹ۔ اگر آپ دیکھیں گے ایران، یہ جو عراق وار تھا، بالکل یونائٹڈلی دے ورکڈ ٹوگیدر، انہوں نے جو ایگزائل گورنمنٹ تھی کویت کی وہ پہلے جدہ میں رہی جب تک وہ لبریٹ ہوا، سارے جو۔ تو شیخ صاحب ایک بات ایران کے ریولوشن کے بعد بار بار کہی جاتی رہی کہ یہ اسرائیل جہاں بھی آتا ہے دوست بن کے اس کو تباہ کر کے جاتا ہے، یہ جو آپ نے اب بتایا کہ اسرائیل اب بہت ہی زیادہ اپنا آپریشنل پارٹ، فیصلے لینے والا حصہ، تقریباً ایک طرح سے سیکریٹریٹ ایک طرح سے اس نے بنا لیا یو اے ای میں۔ 2020 میں تو ڈپلومیٹک ریلیشن ہوئے، ایک بار ایک رپورٹ چھپی تھی مڈل ایسٹ ٹائم میں، مجھے یاد ہے تقریباً 2021 میں، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2019 سے ہی دبئی کے آس پاس انڈر گراؤنڈ ایک فوجی اسرائیلی چھاونی بنائی گئی، باقاعدہ اسمگل کر کے ہتھیار آتے تھے اور وہاں ایک چھاونی باقاعدہ ایران کے خلاف تیاری وہاں پر تھی۔ تو کیا اسے براڈلی یہ سمجھا جا سکتا ہے سعودی عرب سے جو شکایت آ رہی ہے کہ یہ سارا اسرائیلی ایجنڈا عربوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں؟ دو ڈپلومیٹک ریلیشن کے بعد میں 2-1 سال کے اندر ہی خبر آئی تھی تقریباً 7,000 اسرائیلیوں کو بغیر اپنی نیشنلٹی چھوڑے یو اے ای کی نیشنلٹی دی گئی تھی۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جی سی سی ملکوں میں یہ زائنسٹ یہودی فریلی گھوم سکتے ہیں جب ایک ملک کی نیشنلٹی ہوتی ہے. تو کیا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں گے؟ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے گریٹر اسرائیل کا پلان بنانے میں اگر آگے بڑھتا ہے تو سب سے بڑا رول عربوں میں یو اے ای کا ہوگا. دیکھیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جب یمن پر حملہ کیا ہے آپ کو پتا ہے ایک الائنس بنائی تھی شاید 30 کنٹریز کی وہ جو ہے الائنس بنائی تھی. یہ پلان تھا یو اے ای اور سعودی عربیہ کا جوائنٹ پلان تھا یمن میں کاروائی کرنے ہوتیز کے خلاف. بالکل. آج وقت یہ آیا 2-3 سال کے بعد ہی دونوں ڈس انٹیگریٹ ہو گئے دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے بیکاز ان کو لگ رہا تھا اب یہاں تک کہ ہو گئے کہ تھریٹن کیا سعودی عرب نے اس کو اگر 24 آورز میں آپ نے اپنا آپریشن وہاں پر بند نہیں کیا ہم آپ کو بمباری کریں گے. اور کیا بھی اس کے بعد جس میں تقریباً 50-60 کے قریب ان کا اور ان کا جو کمانڈر ہے وہ بھاگ گیا ہے یو اے ای نے اس میں شیلٹر. بالکل. یہ چیزیں ان کو بعد میں سمجھ آیا ہوگا کہ ہم اچھا سعودی عربیہ کے لیے یمن پرابلم اس وجہ سے ہے پراکسیمیٹی میں ہے بارڈر لگ رہا ہے ہر ایک چیز ہے. یو اے ای کے ساتھ نہیں ہے اور یو اے ای جو ساؤدرن پارٹ میں ہے جہاں پر آئل اور دوسری چیزیں زیادہ ہے وہاں پر وہ اپنا کر رہا تھا اور ان کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ کہیں وہ جو آئل جو ہے وہاں سے نکالتے تھے اور وہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلیک میں بیچتے تھے یا کسی دوسرے طریقے سے. یہ ہے. پھر سوڈان مسئلہ ایک اور ہوا جہاں پر ملٹری کو پوری طریقے سے سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے جو ملیشیا وہاں تھا جس کو بارے میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ مرج ہو جائے گا آرمی کے ساتھ. یہ ان کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا. اینڈ دین صومالیہ لینڈ از لیٹسٹ ایگزامپل وہ کس طریقے سے اسرائیلی ایجنڈے کو اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے. سارے او آئی سی کی میٹنگ ہوئی اسپیشل میٹنگ ہوئی وہاں پر اس مسئلے پر ڈسکشن کرنے کے ماں سوائے یو اے ای ایوری بڈی کنڈیم. یمن کے میں اس بیچ میں یاد دلا دوں کہ یمن کے اندر جو یو اے ای کی سپورٹ والا گروپ ہے جس کا لیڈر فرار ہوا ہے یو اے ای کے لیے وہ کشتی سے پہلے صومالی لینڈ پہنچتا ہے وہاں ہوائی جہاز تیار ہوتا ہے اور وہاں سے اڑ کر کے وہ ابو دھابی جاتا ہے اور پورے راستے ہوائی جہاز کا ٹریکر سسٹم بند رکھا جاتا ہے. ابو دھابی اترنے سے پہلے 10 منٹ پہلے وہ ٹریکنگ سسٹم آن کیا جاتا ہے. تو وہ صومالی لینڈ والا کنیکشن بھی بہت کلیئر ہے. جی آپ آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر سمرائز کر سکیں ان پورے حالات کو 2-1 منٹ میں تو میں سمجھتا ہوں دیکھنے والوں کو کچھ اور کلیئرٹی آ جائے گی. دیکھیے سچویشن جو ہے اٹ از ناٹ کلیئر فلوئڈ ہے. کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی کلیئر ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہونے والا ہے پورا. حالانکہ یہ ہے ایک تو وہ ایک سسٹم کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے یو این ہے جیسا تیسے تھا اس نے حالانکہ کچھ نہیں کیا. ایک بڑا فورم تھا جس کی ایک ریکاگنیشن تھی کچھ بھی تھا کہ چھوٹے معاملات میں اس کی ایک چلتی تھی حالانکہ بڑے مسائل میں ان کا اچھا رول نہیں رہا ہے لیکن ایک تھا فورم. یہ جو ہے یونیلیٹرلی یہ جو اس کو بائی پاس کر کے ساری چیزیں کرتے ہیں یہ دنیا کے لیے دنیا کے امن کے لیے ایک ڈینجر ہے. دوسری بات جس طریقے سے امریکہ اپنا بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنا امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئی تھنک کہیں نہ کہیں یہ بومرینگ بھی ہو سکے گا جیسے ہمیں آثار لگ رہے ہیں کہ یورپین نیشنز نے ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں جو کینیڈا نے جو بھی کینیڈین پرائم منسٹر نے جو سپیچ دیا جو ورت وہ دیکھنی چاہیے یا وہ جو کہتے ہیں کہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو چشمہ پہنا وہ بڑا کریز بن گیا اس کو آنکھیں دکھانے کے لیے. یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اپنا چاہتے ہیں کہیں منرل چاہتا ہے کہیں آئل چاہتا ہے کہیں لینڈ چاہتا ہے کہیں قبضہ چاہتا ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہونے والی ہیں. اس میں ہو جائے گا لیکن الٹیمیٹلی in the end they will be the losers if they are not taking corrective steps this time.
अगर अगर वो सही फैसले नहीं लेते तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और इस बीच में मोदी जी दुविधा में हैं, वो कहाँ जाएं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे, दावोस में नहीं गए, इस बोर्ड में भी नहीं है। क्या 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 कोई और बड़ी तब्दीली देखेंगे भारत की विदेश नीति में? तब्दीली क्या आ जाएगी? देखिए, एक चीज है, पहली बार जो है इनका जो है, हालांकि इनको अभी भी यूएस के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट इनके लिए भी ये है कि उसको अबंडन नहीं कर सकते, बड़ी ताकत है, इसको नहीं चाहते हैं इसको। लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ कल या परसों जो वो उनकी जो प्रेसिडेंट है वो आ रही है यहाँ पर, और वो एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं लैंडमार्क एग्रीमेंट होता है। आज एक अखबारों में खबर है कि नेतन्याहू इंडिया आना चाहता है, ये टाइम्स में शायद न्यूज़ है, लेकिन अभी तक वो नहीं चाहते हैं, यहाँ की हुकूमत उसको, वो शायद अवॉइड कर रहे हैं इसको रिसीव करने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा वी आर वर्किंग ऑन दिस विजिट, लेकिन डिप्लोमेटिकली यही कहा जाता है फिर कि अभी वो जब से गाजा वार हुई वो नहीं आया है यहाँ, तो उसने इनवाइट भी किया था प्राइम मिनिस्टर, ना ये गए वहां पर, ना वो वहां अभी तक वहां से आए। ये भी देख रहा है कि इंडिया भी पॉलिसी पर नजर रखे हुए है, वो भी इस पर रिव्यू कर रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ने की। अच्छा, इस वक्त ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाया जाए, इस वक्त ये शॉर्ट टर्म पर, इनफैक्ट डे टू डे बेसिस पर आपको अपना जो है अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका हैंडल करे, एक दिन एक चीज कहता है, दूसरे सो यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ टू प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। इसी के तरीके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, जब तक कि एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या होने वाला है, फिर एक लंबी पॉलिसी की भी जरूरत होगी। तो वो शायद ऐसा होगा, इनके पास होंगे, ऐसा ये नहीं कि इनके पास नहीं होगा। यानी ट्रंप ने बहुत से दुनिया की हुकूमतों को डे टू डे अपनी पॉलिसी तय करने के लिए उनके बदलते फैसलों की वजह से एक तरह से मजबूर किया है। मैं आखिर में याद दिला दूं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब, मैं आखिर में एक चीज याद दिला रहा हूं कि आयतुल्लाह खामेनी ने यह कहा कि हम ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।